آج ہم حویلیے سے گولڈ شریف تک ریل گاڑی کی خوبصورت سفر پر نکل رہے ہیں۔ دوپہر 2 بجے ٹرین روانہ ہونی تھی اور ہم بھی عین وقت پر اسٹیشن پہنچ کے جلدی ٹکٹ لیا اور فوراً ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ٹرین روانہ ہونے کا منظر تو مکمل شوٹ نہ کر سکے، لیکن سفر کے دوران کے تمام خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں عبدالحمید اور آپ اس وقت میرے چینل پہ ہیں جس کا نام ہے رجویہ ولاگ۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے، لیٹس گو۔ ٹرین چلتے ہی سفر کا مزہ شروع ہو گیا۔ میرا بھتیجا سمیع اللہ، عبد الواسع اور باقی بچے برتھ پر بیٹھ کر اور لیٹ کر باتیں کرتے ہوئے سفر کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ موسم کافی گرم تھا لیکن سب کا جوش و خروش برقرار تھا۔ کھڑکی کے باہر دور دور تک پھیلے درخت، سرسبز میدان اور خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ راستے میں موٹر وے کے مناظر دیکھنے کو ملے اور کئی مقامات پر ہماری ٹرین پلوں کے نیچے اور اوپر سے گزرتی رہی، جو بہت دلکش منظر تھا۔ کچھ دیر بعد ہماری ٹرین بلڈیر اسٹیشن پر رکی، جہاں چند مسافر اترے اور نئے مسافر سوار ہوئے۔ مختصر قیام کے بعد ٹرین دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ جیسے جیسے ہم ہری پور کی حدود میں داخل ہوئے، سبزیوں کے کھیت، لوکاٹ کے باغات دکھائی دینے لگے۔ قدرت کی یہ حسین نظارے سفر کو مزید یادگار بنا رہے تھے۔ ہری پور اسٹیشن پر ٹرین کچھ دیر رکی، یہاں سے ہمارے بانجے بھی ہمارے ساتھ سوار ہوئے۔ اس کے بعد ٹرین میں رش کافی بڑھ گیا اور کئی مسافر کھڑے ہو کر سفر کرتے نظر آئے۔ کچھ دیر بعد ہم کوٹ نجیب اللہ اسٹیشن پہنچے، جہاں بھی مسافروں کی آمد و رفت جاری رہی اور پھر ٹرین دوبارہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں بڑے بڑے پل، سڑکوں پر چلتی گاڑیاں اور خوبصورت مناظر مسلسل دکھائی دیتے رہے۔ آگے چل کر سنتی علاقہ آیا، جہاں مختلف فیکٹریاں اور کھلے میدان نظر آئے۔ بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی بڑی عمارت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ عثمان کٹر اسٹیشن سے گزرنے کے بعد ہم ٹیکسلا کی جانب بڑھے۔ راستے میں خوبصورت گھر، پارکس، پھاٹک اور کرکٹ کھیلتے بچے بھی نظر آئے۔ ٹیکسلا کینٹ کے قریب دوسری ٹرین بھی دیکھنے کو ملی جو مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ ٹیکسلا اسٹیشن پر میں کچھ دیر کے لیے نیچے اترا، یہاں گرما گرم پکوڑے تیار ہو رہے تھے اور اسٹیشن کی خوبصورت عمارت بھی دیکھنے کو ملی۔ چاند مناظر کیمرے میں محفوظ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی نشستوں پر آ گئے۔ سفر کے آخری مرحلے میں میرا چھوٹا بیٹا گرمی سے پریشان ہو گیا تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ راستے میں ایک لمبی سرنگ سے گزرنے کا بھی موقع ملا، جہاں تقریباً آدھا منٹ اندھیرا رہا۔ سرنگ کے بعد پہاڑی علاقے، مویشی، چھوٹے آبی ذخائر اور مزید خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے اور بالآخر ہم گولڈ شریف اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ یہاں میں، میرے بڑے بھائی، بچے اور دیگر اہل خانہ ٹرین سے اتر گئے، جبکہ ٹرین راولپنڈی کی جانب روانہ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ خوبصورت ریل کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے ولاگ میں ہم گولڈ شریف دربار کی سیر کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔